اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ماہ شعبان کی آمد ہو چکی ہے، اور یہ مقدس مہینہ اور مبارک مہینہ، اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اعمال کا صحیح طریقے سے جائزہ لے سکیں، اور اس کے بارے میں بہت ساری ہمارے پاس جو اعمال ہے ماہ شعبان کے، اس کو کتاب مفاتیح الجنان بہترین کتاب ہے، اور اس میں بالکل اس اعمال کو ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور اعمال اس ماہ میں نہایت ہی بافضیلت ہے، اور زیادہ تر جو اس ماہ میں تاکید کی گئی ہے وہ ہے استغفار۔ استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ یہ در حقیقت استغفار ایک رابطہ ہے، استغفار ایک رابطہ ہے، استغفار ایک تعلق ہے معبود اور عبد کے درمیان۔ چونکہ اگر عبد جو ہے وہ کہیں کہ میں گنہگار ہوں، استغفار کر رہا ہے، تو وہ اپنی بندگی کا بہترین نمونہ پیش کر رہا ہے، اور یہ چیز ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے ملی ہے۔ چونکہ اہل بیت علیہ السلام ذات خود معصوم ہے، لیکن نمونہ ہے پورے اس عالم کے لیے، تو انہوں نے استغفار کی تاکید کی ہے۔ اگر آپ مناجات حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو ملاحظہ کیجئے تو وہاں پر بھی استغفار کے بہترین نمونے ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو دوسری جگہوں پر بھی ایک بہت ہی بہترین طریقے سے استغفار کے نمونے ملتے ہیں، جیسے خود صحیفہ سجادیہ جیسی عظیم کتاب ہمارے پاس موجود ہے، جس میں استغفار کے بہترین نمونے موجود ہے، اور وہاں پر حضرت امام سجاد علیہ السلام گویا کہ ہمیں بتا رہے ہیں، وگرنہ خود تو وہ معصوم ہے، اور معصوم سے کوئی خطا کا امکان تک سرزد نہیں ہوتا، معصوم خطا کرتا ہی نہیں ہے، چونکہ معصوم جو ہے وہ عصمت ہوتی ہے، اور یہ عصمت مطلقہ ہوتی ہے، یعنی معصوم کی یہ 14 جو ہستیاں ہیں، ان کی عصمت جو ہے وہ مطلق عصمت ہے۔ بعض دوسرے بھی ہمارے پاس معصوم ہوتے ہیں، جیسے چھوٹا بچہ معصوم ہے، لیکن وہ معصوم اس معنی میں معصوم نہیں ہے کہ جس معنی میں معصومین علیہ السلام جو یہ 14 ہستیاں ہیں اس طریقے کا معصوم نہیں ہے، چونکہ بعد میں خطا کے امکانات ہیں، ابھی اس نے کوئی گناہ نہیں کی ہے، لیکن بعد میں وہ گناہ کر سکتا ہے۔ لیکن معصوم جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو یہ 14 ہستیاں ہیں، یا ایسے معصوم ہے کہ جس کے حق میں قرآن نے فرمایا کہ ان سے رجس ایسی دور ہے جیسے دور ہونے کا حق ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس وطہرکم تطہیرا، رجس کو ایسے ان سے دور رکھا گیا ہے جیسے رجس کو دور رکھنے کا حق ہے، ان سے دور رجس ایسی دور ہے جیسے رجس کو دور ہونے کا حق ہے۔ تو یہ معصوم ہوتے ہیں، تو معصوم سے کوئی خطا کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن یہ استغفار کی فضیلت ہمیں بتا رہے ہیں کہ استغفار کی کتنی فضیلت ہے، اور وہ اللہ کے وہ بندے جو کہ نیک بندے ہوتے ہیں وہ اکثر استغفار ہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ اس معنی میں نہیں ہے کہ انہوں نے گناہ کی ہے، لیکن وہ اپنے عاجزی کا ثبوت دے رہے ہیں، اور عاجزی کا جو ثبوت دینے والا ہے وہ یہی ہے کہ اس نے گویا کہ اپنے بندگی کو ثابت کر رہے ہیں، اور وہ اللہ کو اعلیٰ مان رہا ہے اور خود کو نیچا مان رہے ہیں، نہایت ہی کم درجے کا مان رہے ہیں، اپنے آپ کی حقارت کو گویا کہ وہ ظاہر کر رہا ہے، اور اپنے پروردگار کی مرتبے کو بلند سمجھتا ہے۔ تو یہ لہٰذا استغفار کی اس ماہ میں نہایت ہی تاکید کی گئی ہے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو دعائیں اس ماہ میں وارد ہوئی ہیں، مخصوص دعائیں ہیں، تو اس دعاؤں کا ورد کرنا اور اس دعاؤں کی اس کو تلاوت کرنا، یہ بھی ایک نہایت ہی اس کی جو فضیلت ہے، اور بالخصوص کچھ نمازیں بھی وارد ہوئی ہے، تو اس میں جو سب سے ایک بڑی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ
ہمیں زیادہ سے زیادہ اس ماہ میں جو فضیلت اس کی جو بڑھ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس ماہ میں ہمارے پاس کچھ سلسلہ جو ہے وہ یہ ایک ایسا ماہ ہے کہ چونکہ دوسرے ماہوں کے بنسبت اگر دیکھا جائے تو ایک خصوصیت اس ماہ کی یہ بھی ہے کہ دوسرے ماہ جو ہوتے ہیں اس میں کچھ روز عید کے ہوتے ہیں، یعنی عید سے مراد یعنی جشن کے دن ہوتے ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے جشن ہے، اور کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں اعزاء کے دن بھی ہوتے ہیں، شہادتیں ہوتی ہے، شہادتوں کے دن ہوتے ہیں۔ لیکن ماہ شعبان میں یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں کوئی شہادت نہیں، بلکہ اس میں عیدیں ہیں اور معصومین علیہ السلام کی عیدیں، اور اس کے علاوہ وہ ہستیاں جو صدر اسلام سے لے کر عظیم ہستیاں ہیں ان سب کی ولادتیں ہیں۔ تو یہ ایک ہمارے لیے نہایت ہی اچھا موقع ہوتا ہے، اور اس میں ایک حدیث قدسی بھی ہے اس کے بارے میں کہ انسان کو موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ موقع کیا؟ جو وہ دن جو کہ دن فضیلت کے دن ہوتے ہیں اسی میں وہ اگر گنہگار انسان ہے، کبھی خدا کی رحمت سے انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو چاہے وہ جتنا بھی گنہگار ہے، جتنی بھی اس نے گناہی کی ہے، وہ اس گناہوں کو اس معنی میں نہ لے کہ بس اس کی تو کوئی بخشش ہی نہیں ہو سکتی، اس کے لیے دروازہ جو ہے وہ بند ہو چکا ہے، اب وہ نہیں کر سکے گا۔ تو اس قسم کی چیزیں نہ کریں، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اعلیٰ مانیں، ان کو رحیم و غفور مانیں، اور ان کی مغفرت سے نا امیدی نہ کریں، اور یہ بندہ جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سر جھکا کے توبہ کر لیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور بزرگی یہ ہے کہ اس کی تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور یہ فرمایا، یہ یہاں تک ہے حدیث میں کہ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے تو وہ ایسے پاک اور پاکیزہ ہو جاتا ہے کہ جیسے انسان ماں کے پیٹ سے ابھی ایک نوزاد وہ ابھی دنیا میں آ جائیں اور پیدا ہو جائے، اس کی طرح ان کی گناہ مکمل طور پہ پاک ہو جاتی ہے اور وہ گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال بہت ساری ہمارے پاس اس سلسلے میں روایات موجود ہے جو کہ نسبتاً ہم کوشش کریں گے کہ ایام کی مناسبت سے گفتگو کا سلسلہ کریں، اور خود بھی مطالعے کی ضروریات ہے تو آپ مطالعہ کریں اور کتابوں کو دیکھیں۔ بہترین کتاب جو کہ ہر گھر میں موجود ہے مفاتیح الجنان، دن کے اعتبار سے جو اعمال ہے ان اعمال کو بضرور انجام دیں، اور اس کے زندگی میں برکات ہوتے ہیں ان کی زندگی میں۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ میں مثلا صبح کی نماز میں نے دیر سے پڑھ لی تو یہ جو دیر سے میں پڑھ رہا ہوں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ نہیں، اثر ہے، وہ آپ کو محسوس نہیں ہوگا، لیکن اس کے دن کا جو ہے وہ اثر یقیناً ہے۔ اور جو بھی اول وقت نماز پڑھنے والا آدمی ہے اس کی پریشانیاں بہت کم ہوتی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، بہت سارے ایسے لوگ جو کہ پریشان حال ہوتے ہیں، ہمیشہ پریشان ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، اولاد بھی ہے، پیسے بھی ہے، ان کے پاس مال ہر اعتبار سے وہ بہتر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے، اور ان کی پریشانی ان میں ہمیشہ حالت پریشانی میں وہ بندہ رہتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے اس میں یہ ہے کہ انسان جب ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتا تو اس کی یہ حالات، یہ طبعی طور پہ یہ حالات ہوتے، چونکہ دین اسلام دین فطرت ہے، یعنی انسان کی فطرت میں ہے یہ چیزیں، یعنی گویا کہ یہ نماز جو واجب کی گئی ہے یہ فطرت انسانی میں ہے۔ اور آج کل تو الحمدللہ کافی سارے تحقیقات بھی ہو چکے ہیں، سائنس کے اعتبار سے تحقیقات کرتے ہیں، ڈاکٹر تحقیقات کرتے ہیں، تو ہر اعتبار سے اعمال کا بہرحال اثر ہے۔ صبح کی نماز اگر واجب کی گئی ہے تو وہ صبح کی نماز اس طریقے سے واجب ہے کہ اس کے کچھ ظاہری فوائد بھی ہے اور اللہ کے ہاں اجر بھی ہے، تو دین فطری ہے۔ بہرحال آج کے ہمارے مہمان ہیں عالی جناب حضرت حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا منہال رضا خیر آبادی صاحب۔ انشاءاللہ العزیز ان سے سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟
اللہ کا کرم. آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ بخیر ہیں؟ الحمدللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے. سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ مصروفیات کے باوجود آپ تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا. شکریہ شکریہ شکریہ. ہم بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہ سعادت ہمیں فراہم کیا اور یہ موقع ہمیں نصیب ہوا کہ ہم آپ کے چینل کے ذریعے سے مومنین سے مخاطب ہو سکیں. اللہ ہماری اس کوشش کو، مولا ہماری اس مختصر سی زحمت کو شرف قبولیت سے نوازے. الہی آمین، الہی آمین. الہی. جی قبلہ، جیسے آپ کو پتہ ہے اس میں جو ہے ہمارے جو پروگرام کا سلسلہ ہے وہ ظاہر ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہی ہم گفتگو کا سلسلہ کر رہے ہیں، اور آج جو ہے وہ کس نمبر 121 میں خدا نے ہمیں یہ توفیق دی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں. تو سب سے پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں اہل تشیع اور اہل تشیع اور اہل تسنن کے کیا اعتقادات ہے، اس میں کیا فرق ہے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، سب سے پہلی بات عقیدہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے سلسلے سے جی ہم 3 پہلو پر گفتگو کر سکتے ہیں. جی. پہلا پہلو ہے ان تمام فرقوں کے بارے میں گفتگو کریں جن کا تعلق اسلام، مذہب اسلام سے ہے. جی. اور ایک مرتبہ ہم گفتگو کر سکتے ہیں کہ نہیں، اسلام نہیں، اسلام کے علاوہ جو دیگر فرقہ جات اور دیگر ادیان ہیں ان کے ہاں امام زمانہ کے سلسلے سے کیا تصورات اور کیا عقائد ہیں. بالکل. ہم مختصر طور پر یہ بیان کر دیں کہ عقیدہ مہدویت اور امام زمانہ کے حوالے سے جو عقیدہ ہے اس سلسلے میں کوئی مذہب، کسی مسلک یا کسی فرقے کی قید نہیں ہے. جہاں تک میں اپنے ناقص مطالعے کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ معمولی سے فرق کے ساتھ گزشتہ ادیان میں بھی یہ عقیدہ پایا جاتا تھا اور آج اسلام کے اکثر و بیشتر فرقوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے. مثلا میں مثال آپ کے سامنے ایک ثبوت کے طور پر دے دوں. بسم اللہ. کہ جیسے ہمارے مسیحی برادران جو ہیں یا یہودی مذہب جو پہلے کبھی پایا جاتا تھا، وہ تمام تر اپنے تحریفات کے بعد بچا ہوا ہے جو کچھ بھی حصہ. جی بالکل. اس میں بھی یہ عقیدہ پایا جاتا ہے امام مہدی کے، گرچہ امام مہدی کا نام نہیں کہیں آیا ہے مگر عقیدہ بہرحال اسی عقیدہ مہدویت سے ملتا جلتا ہے. اور اگر آپ ہمارے علماء کی پرانی کاوشوں کو دیکھیں گے تو مرزا محمد استرابادی، انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے ذخیرۃ الابواب. اس میں ان تمام نظریات کو انہوں نے جمع کیا ہے جو امام مہدی کے حوالے سے مختلف ادیان و مکاتب میں پائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اس بات کی وضاحت کیا ہے کہ یہ عقیدہ مہدویت یہ لفظوں کے ہیر پھیر کے ساتھ، تھوڑے سے معمولی سے فرق کے ساتھ تمام ادیان و مذاہب عالم میں پایا جاتا تھا. بس فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں امام مہدی، ان کے ہاں عقیدے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک مصلح آئے گا جو کائنات میں امن و سکون پیدا کرے گا، جو کائنات میں امن و امان قائم کرے گا، عدل و انصاف قائم کرے گا، مساوات قائم کرے گا. اور یہ مذہب صرف ادیان اسلام میں نہیں بلکہ ہمارے ہندوستان میں بودھزم مذہب ہے، اس میں بھی یہ پایا جاتا ہے، مجوسیوں اور زرتشتیوں کے یہاں بھی پایا جاتا ہے، خود ہندو دھرم جو ہندوستان میں پایا جاتا ہے ان کے یہاں بھی یہ تصور پایا جاتا ہے. بہت سارے مغربی مفکرین نے جن کا تعلق یہودی دنیا سے تھا اور یہودی مذہب کے ایک گریڈ کے محقق مانے جاتے ہیں، ان لوگوں نے بھی ایسے بیانات اپنی کتابوں میں درج کی ہے اور ایسی باتیں درج کیا ہے جس سے یہ ہم سمجھ سکتے ہیں. مثلا
जॉर्ज रेडफोर्ड, ये एक मुफक्किर था। इसने लिखा, इसने मसीही मसलक से इसका ताल्लुक था, यहूदी मसलक से, अस्तगफिरुल्लाह, यहूदी मसलक से इसका ताल्लुक था। इसने लिखा कि एक मुसले आएगा और वो मुसले जो है कायनात को, दुनिया में जितनी भी जुल्म सितम की बातें होंगी उनको खत्म करके कायनात में अदल और इंसाफ को राइज करेगा। या मसलन एक मसीही मसलक जो मजहब जो पाया जाता है दुनिया में, उसमें जर्मन का एक कशिश था, उसने अपनी किताब में बड़ी तफसील से इस बात को लिखा है। वो कहता है कि एक आलमी मुसले आएगा जिसका पूरी दुनिया पर इहाता किए हुए होगा, और ये मुसले जब आएगा तो ये पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम करेगा, और इसके आने का दौर जो है वो एकदम आखिरी दौर होगा। अल्लाह वो आएगा, और उसने आखिरी जो बातें कही है वो अजीबो गरीब है। उसने कहा कि इस आलमी मुसले के अकीदे का अपने जहन और अपने तसव्वुरात में रखना लाजिम और जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमने एक चीज माना और मान के छोड़ दिया, नहीं, ये लाजमी है इंसानी जिंदगी के लिए। अगर ये मुसले का तसव्वुर न होता तो उम्मीद इस्लाह न होती तो न जाने कितने मजलूमों का दम घुट जाता। अल्लाह। या मसलन एक दूसरा मुफक्किर है, मसीही मुफक्किर है, वो भी जी, बर्नार्ड शॉ, बहुत मशहूर मुफक्किर है, इसका आमतौर से तज़किरा आता है। सही। इसने कहा कि इसने जो बात कही है इसकी बात में जरा कुछ और लुत्फ है। इसने कहा कि मुसलह जहानी तो आएगा जी, लेकिन जब वो आएगा तो एक तवील उम्र गुजार के आएगा। अल्लाह, यानी ऐसा नहीं है कि आज ही आ जाएगा, एक तवील उम्र गुजार के आ जाएगा। जैसे हम मसलन बिला तशबीह, जैसे हम इस बात के कायल हैं कि हमारे मौला का ज़हूर होगा, आलम गैबत में है, विलादत हो चुकी है जी, और वो ज़हूर फरमाएंगे जब हुक्म खुदा हो जाएगा। इसी तरीके से ये बर्नार्ड शॉ कहता है कि वो आएगा जी, और एक तवील उम्र गुजार के आएगा। इसका मतलब ये है कि उस मामूली उम्र नहीं होगी, एक तुलानी उम्र का मालिक होगा वो मुसलह जो आने वाला है। सही। तो अगर इन तमाम नजरियात को जो मतलब मैंने दो चार बतौर नमूना बयान कर दिया, या और जो दूसरे नजरियात जो किताबों में दर्ज है, अगर इन तमाम नजरियात को एक मुहक्किक तहकीकी नजर से पढ़ता है तो उसको इस बात का अंदाजा हो जाता है कि आलमी मुसले का आखिरी जमाना होगा। यानी आज ही कोई जरूरी नहीं है, जब जमाना अपने इख्तिताम तक पहुंचने लगेगा सही, तो वो आखिरी जमाने में आएगा और उस जमाने में आके वो एक आदिलाना हुकूमत कायम करेगा, एक ऐसी हुकूमत कायम करेगा जिसमें सिर्फ अदल इंसाफ होगा, कहीं जुल्म जोर का तसव्वुर भी नहीं पाया जाएगा। और साथ ही साथ जिन मसीही और यहूदी मुफक्किरीन के बयानात अगर आप पढ़िएगा जो किताबों में उलमा ने दर्ज भी किया है, उससे ये समझ में आता है कि ये अकीदा महदवियत ये कोई किसी एक फिरके का अकीदा नहीं है, ये फितरत का तकाजा है। ये अकीदा बेशक इसका ताल्लुक फितरत इंसानी से है। अगर फितरत सलीम रखता है तो यकीनन उसके ज़हन में ये एक तसव्वुर पैदा होगा कि कोई आए जो दुनिया में बढ़ते हुए जुल्म जोर को खत्म कर दे। दूसरी चीज जो इन नजरियात और इन कवानीन, इन अकवाल को पढ़ने के बाद हमारे सामने आएगी, वो ये है कि अगर इमाम की उम्र तूलानी है और इमाम पर्दे गैबत में है, तो ये गैबत में होना और उम्र का तूलानी होना ये कोई नामुमकिन अमर नहीं है, मुमकिन है। मुमकिनात में से नामुमकिन नहीं है, मुहाल नहीं है, बल्कि तूले तारीख में बेशुमार ऐसे नमूने भी आपको मिलेंगे। जनाब मूसा की गैबत का तस्करा मिलता है। तो ये गैबत कोई नया मतलब नामुमकिन और गैर माकूल अमर नहीं है, बल्कि एक अमर है जो फितरत से मुताल्लिक है, मुसले का तसव्वुर और मुसले का आना, ये एक जमाने तवील गुजारने के बाद आना, यानी गैबत के बाद आएगा। तीसरी चीज जो इनके नजरियात से हमारे सामने आती है कि आलमे इस्लाम यानी हम आलम शिया जहाने तशय्यो
اور ادیان عالم میں ایک مشترک بات پائی جاتی ہے دونوں کے عقیدے مہدویت کے اعتبار سے. دونوں کے عقیدے میں ظہور اور غیبت کا اشتراک پایا جاتا ہے. یعنی ادیان عالم بھی اس بات کے قائل ہے کہ وہ ظہور کرے گا ایک طولانی عمر کے بعد, یعنی غیبت میں ہے. اور ہم شیعوں کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ ہمارے آخری امام پردہ غیب میں ظہور فرمائیں گے حکم خدا سے. لیکن دونوں میں اگر دیکھا جائے تو مسئلے کے تعین اور مصداق کے اعتبار سے, تشخیص مسئلے کے اعتبار سے دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے. ہمارے یہاں جو صفات مسئلے کے بیان کیے گئے ہیں وہ الگ ہیں کیونکہ وہ قرآن و حدیث ائمہ سے حاصل کیے گئے ہیں, اور ان کے یہاں جو مسئلے کے صفات اور تشخصات بیان اور امتیازات بیان کیے گئے ہیں وہ جدا گانا, دونوں میں بڑا فرق ہے. تو یہ ہوا ادیان عالم کا مسئلہ. اب آتا ہے مسئلہ اہل سنت کا کہ آیا اہل سنت کی بھی یہ عقیدہ ہے یا نہیں ہے. تو اہل سنت کے یہاں جو عقائد ان کی کتابوں میں درج ہیں امام مہدی کے حوالے سے, اس کو دو گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. اہل سنت کے بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ ابھی ولادت ہوئی نہیں ہے, ہوگی. صحیح. ایک گروہ یہ کہتا ہے. دوسرا گروہ یہ کہتا ہے اہل سنت کا کہ نہیں, پیدا ہو چکے ہیں, ظہور کریں گے عالم غیبت میں. اب میں مثلا دونوں باتیں ہیں, بہرحال ان دونوں گروہ میں اہل سنت کی ہاں علماء دو گروہ میں تقسیم ہو جاتے ہیں. کچھ کہتے ہیں ولادت ہو چکی ہے, کچھ کہتے ہیں نہیں ولادت ہوئی نہیں ہے, ہوگی. اب میں آپ کے سامنے ابن اثیر کا ایک قول نقل کر دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی یہ بات, اور یہ بات آسانی سے پہنچ بھی جائے کہ قارئین تک یہ بات آسانی سے پہنچ بھی جائے کہ واقعاً یہ عقیدہ آج کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے, جیسا کہ بعض نجد و حجاز کے نمکخوار ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ شیعوں کا نیا عقیدہ. ایسا کچھ نہیں ہے. ابن اثیر نے سن 260 ہجری کے واقعات میں یہ تحریر کیا ہے کہ اسی یعنی سن 260 ہجری میں ابو محمد یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات ہوئی, اور اس کے بعد اس نے درج کیا کہ آپ شیعوں کے 12 اماموں میں سے ایک تھے, اور شیعہ عقائد کے مطابق آپ کی ولادت 232 ہجری میں ہوئی تھی. آپ کے ایک فرزند ہے جن کا نام محمد ہے, جن کے سلسلے میں شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ وہی امام مہدی ہے اور وہی 12ویں امام ہے جو حکم پروردگار سے غیبت میں. یہ ابن اثیر نے اپنی کتاب الکامل فی التاریخ کے 6 جلد میں درج کیا ہے. یا اس کے علاوہ محمد ابن طلحہ شافعی نے بھی نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ابو القاسم محمد ابن حسن هو المہدی الحجہ. سبحان اللہ. ابو القاسم محمد ابن حسن یہی حجت ہیں اور مہدی ہیں, انہی کو خلف صالح بھی کہا جاتا ہے. یا تیسرا قول میں یہ صرف ثبوت کے طور پر کہہ رہا ہوں تاکہ قارئین کی نگاہوں میں یہ بات آ جائے, ذہنوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ یہ شیعوں کا کوئی بنایا ہوا عقیدہ نہیں ہے. اہل سنت کے ہاں بھی یہ زمانے کا عقیدہ پایا جاتا تھا. گنجی شافعی ایک عالم دین دوسرے ہیں, انہوں نے امام زمانہ علیہ السلام کے زندہ ہونے پر متعدد دلائل بیان کیے. ایک دو دلیلیں نہیں, اور بڑی وضاحت کئی دلیلیں بیان کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان کی زندگی وہ ویسے ہی زندہ ہے جیسے جناب عیسیٰ زندہ ہے, سبحان اللہ, جیسے جناب الیاس زندہ ہے, سبحان اللہ, جیسے جناب خضر, سبحان اللہ, جیسے وہ زندگی گزار رہے ہیں ویسے امام مہدی بھی زندہ ہے. واہ. اب ایک اچھی بات جو بہرحال بڑی پرلطف ہے اس سلسلے میں, اور اس قول کو بہرحال میں نقل کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ یہ اس انسان کا قول ہے کہ جس نے کتاب ہی شریعت کو جلانے کے لیے لکھا تھا, سوائق محرقہ. جی بالکل بالکل. اس نے اپنی کتاب سوائق محرقہ میں تحریر کیا. لکھتا ہے وہ ابو القاسم محمد الحجہ, ابو القاسم
محمد ابن سنیت محمد، اور یہ حجت ہیں. جی عمرہ عند وفات ابی، ان کی عمر جب ان کے پدر بزرگوار کا انتقال ہوا اور وفات ہوئی، شہادت ہوئی، تو اس وقت ان کی عمر 5 سال تھی. سبحان اللہ سبحان لیکن اللہ، واہ جملہ بات دلیل بنتا ہے بے شک کہ کمال وہ ہوتا ہے جس کی دشمن گواہی. بے شک، بہت بڑی دلیل ہے قبلہ، آج ماشاء یہ اللہ. ابن حجر جیسا عالم اہل سنت لکھتا ہے جی لیکن آتاہ اللہ، جی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس 5 سال کی عمر میں جی حکمت عطا کیا. سبحان اللہ حکمت سبحان عطا اللہ. کیا. جی یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ ابن حجر بیان کر رہا ہے فوائد محرقہ میں تحریر جی کر جی جی کہ ہمارے اور آپ کے امام زمانہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے جی علیہ کے بارے میں کہ ان کو 5 سال کی عمر میں پروردگار عالم نے حکمت عطا کیا تھا. واہ سبحان اللہ. پروردگار عالم نے دیا تھا. پروردگار کسی کو، کسی نااہل کو کوئی چیز نہیں عطا بے کر شک سکتا ہے. بے شک 5 سال کی عمر میں ہم کو حکمت عطا کی گئی. وَيُسَمَّ الْقَائِمُ، انہی کو قائم کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ساری باتیں اس کے بعد ان تمام بیانات کی روشنی میں بے شک ہم بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ اہل سنت کے یہاں بھی عقیدہ پایا جاتا تھا. بالکل. اگر آپ دیکھیں تو امام مہدی کے ظہور اور خروج کے حوالے سے جو احادیث بیان ہوئی ہے نبی اکرم کی، جی ان احادیث کو بھی امام ابی داؤد جی اور ترمذی، ابو جعفر عقیلی، جی امام بیہقی جیسے، قاضی عیاض جیسے لوگوں نے، امام قرطبی نے، حتیٰ کہ تشیع کا سب سے عظیم دشمن جی ابن تیمیہ نقل کر رہا ہے جی جی امام مہدی کے خروج اور ظہور کے جو احادیث. تو اگر یہ تصور کوئی نیا تصور ہوتا، نیا عقیدہ ہوتا، بے تو یہ شک قدیم کے علماء نے کہا کہ بے حاصل کر شک لیا. بے شک ان تمام علماء کے بیانات سے جو چیز سامنے آتی ہے تو یہ واضح ہو جاتی ہے کہ عقیدہ مہدویت شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، عالم اسلام کا عقیدہ. جی عالم اسلام کا بھی عقیدہ نہیں ہے، بے شک کائنات کے ہر انسان کا عقیدہ ہے، بے شک آدمیت کا عقیدہ ہے، انسانیت کا عقیدہ ہے. سبحان اللہ. ایک فریق اور کسی ایک مسلک سے مخصوص نہیں ہے. یقیناً اور بہت سی کتابیں علماء سنت نے اس کے اس بات اور اس کے صحت کے اوپر بہت ساری کتابیں، مقالات، مضامین تحریر کیے ہیں علماء نے. جی ان تمام باتوں کے علاوہ اگر آپ امام شافعی کا ایک قول میں نقل کر دوں جی تو بڑا پرلطف ہوگا یہاں پر. جی بسم اللہ. یہ انہیں جو امام زمانہ کے صفات بیان کیا ہے، جی جو خصوصیات اور جو امتیازات امام زمانہ کے بیان کیے ہیں امام شافعی نے، جی وہ تک یعنی سمجھتے کہ بعین ہی مینو عین وہی تمام خصوصیات اور وہی تمام صفات بیان کیے ہیں انہوں نے جو شیعہ علماء نے بیان کیے. سبحان اللہ. جی ایسا نہیں ہے، امام شافعی بیان کر رہے ہیں جی اور بعین ہی مینو عین وہی خصوصیات اور وہی امتیازات بیان کر رہے ہیں جو شیعہ علماء نے بیان کیا. صحیح. تو یہ بہرحال ان تمام بیانات سے اتنا تو بہرحال ثابت ہو جاتا ہے جی کہ یہ عقیدہ شیعوں کا اپنا عقیدہ نہیں، عالم انسانیت کا عقیدہ، عالم سبحان اسلام اللہ. کا عقیدہ. بے شک ہر بے شک. مسئلہ آپ نے سوال فرمائے کہ شیعہ عقیدے اور سنی عقیدے کے درمیان کا فرق کیا ہے. جی بالکل تو وہ بالکل. میں مختصراً بیان کرتا ہوں بسم اللہ. کہ دیکھیے شیعہ عقیدے اور سنی عقیدے میں جی اتفاق اور اشتراک اس بات میں پایا جاتا ہے جی کہ دونوں کہتے ہیں کہ امام مہدی قیام فرمائیں گے اور یہ قیام فرمانا یقینی. شیعہ بھی کہتے ہیں، اہل سنت کہتے ہیں. بے شک. دوسری چیز مشترک ہے دونوں کی یہاں، جی وہ یہ ہے کہ امام مہدی کا تعلق نسل زہرا اور نسل امام علی علیہ السلام سے ہے، سبحان کسی اور اللہ. نسل سے نہیں ہوں گے، یعنی جی بلا واسطہ نہ صحیح، بے شک. کیا واسطہ.
وہ بل واسطہ یا بلا واسطہ جی وہ ان کا سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے گا. بے شک. تیسری جو مشترک چیز ہے شیعہ عقیدے اور سنی عقیدے کے درمیان، جی دونوں علماء نے جو مولا اور امام زمانہ کے جسمانی خصوصیات بیان کیے جی وہ تقریباً بعینی ایک جو شیعہ علماء نے بیان کیے اور سنی علماء نے. اب دیکھیے چونکہ تفصیلات میں نہیں بیان کر سکتا ہوں وقت کی کمی کے جی جی وہ بڑا پرکیش منظر ہے جو تاریخ کے صفحات پر علماء نے بیان کیا ہے. اور چوتھی مشترک چیز جو شیعہ اور اہل سنت کی یہاں پائی جا رہی ہے عقیدہ مہدویت کے حوالے سے، صحیح. وہ یہ ہے کہ ہمارے آخری امام کا نام وہی ہوگا جو رسول خدا کا نام، سبحان اللہ سبحان یعنی اللہ. ہم بے نام شک. ہوں گے رسول خدا. جی اور آخری جو مشترک میں اپنے ناقص علم کی بنیاد پر دونوں عقیدوں کے مشترک چیز کو جو میں اپنے ناقص علم کی بنیاد پر بیان کر سکتا ہوں جی کہ وہ نشانیاں اور وہ علامات جی جو ظہور امام سے متعلق ہے، وہ بھی اکثر و بیشتر علامتیں اور نشانیاں اور آثار جو ہے جی جو شیعوں نے بیان کیے اہل سنت کا بھی پائے جاتے ہیں. صحیح. اب معاملہ آتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے دونوں کے عقیدے میں فرق ہو رہا ہے. جی تو میں اپنے ناقص علم صرف دو چیزیں مجھے سمجھ میں آتی ہیں جی کہ جو وجہ اشتراک ہے اور دونوں عقیدوں میں امتیاز کا سبب ہوتی ہے. پہلی چیز ہے ولادت. جی شیعہ علماء متفقہ طور پر تمام علماء امامیہ نے یہ کہا ہے کہ امام مہدی کی ولادت ہو چکی ہے، ظہور فرمائیں گے غیبت. بے شک. سنی علماء ولادت کے سلسلے میں اختلاف کرتے ہیں. بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ نہیں ابھی ولادت نہیں ہوئی. جی اور کچھ نے شیعوں کی طرف. جی دوسرا اختلاف جو شیعہ اور اہل سنت کے یہاں پایا جاتا ہے عقیدہ مہدویت کے حوالے سے، وہ غیبت کے حوالے سے. صحیح. اہل سنت کہتے ہیں کہ کچھ اہل سنت کہتے ہیں کہ غیبت نہیں ہے، ابھی ولادت ہوگی اس کے بعد وہ دنیا میں آئیں گے. غیبت کے قائل نہیں ہے. جبکہ امامیہ شیعہ امامیہ متفقہ طور پر غیبت کے قائل ہے کہ مولا غیبت میں ہے. جی تو شاید ناظرین کے ذہن تک میری بات کسی حد تک ثبوت کے ساتھ پہنچ گئی ہوگی جی انشاءاللہ. کہ بالکل. ہمارے اور اہل سنت برادری جو عقیدہ مہدویت ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ عقیدہ مہدویت اگر نہ تسلیم کیا جائے گا تو نہ جانے کتنے وعدے الہی ہیں جی جو ابھی وفا نہیں ہوئے ہیں. بے شک. میں مثال کے طور پر قرآن مجید میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، جی وہ خدا ہے جس نے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، سبحان جو اللہ. بھیجا تاکہ اس اسلام کو تمام ادیان عالم پر غالب بنائے. سبحان اللہ سبحان میرا اللہ. سوال اگر آپ عقیدہ مہدویت کو نہیں تسلیم کریں گے تو آپ مجھ کو بتائیے کہ وہ کون سا دن آیا جب اسلام پوری کائنات کے ادیان پر غالب آیا؟ بے شک. ہے کوئی دن؟ بے شک نہیں. کوئی بھی موفق، کوئی بھی مورخ، کوئی بھی صاحب علم مجھے یہ بتا دے کہ کیا تاریخ میں کوئی ایسا دن آیا جب اسلام تمام ادیان عالم پر غالب آ گیا؟ اور اگر نہیں آیا ہے نہیں. دوسری صورت کی وعدہ قرآنی جھوٹا ہو جائے گا معاذ اللہ. جی نہیں. تو کیا کوئی مسلمان وعدہ قرآنی کو جھوٹ مان کے رہ سکتا ہے؟ مسلمان نہیں رہ پائے گا. جی اب ایسی صورت میں صرف یہ صورت بچتی جی اور وہ ہے کہ ہم تصور کر لیں کہ وعدہ پروردگار کی لاج غیبت کے پردے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب حکم پروردگار ہوگا جی ظہور فرمائے. بے شک. جی جی قبلہ، ہمارے پاس تقریباً
7 منٹ کا ٹائم بچا ہے. ایک سوال قبلہ آپ کی خدمت میں مزید پیش کرتا جاؤں کہ اگر کوئی شخص غیبت کبریٰ میں امام زمانہ علیہ السلام کے اگر سوال اس طرح کروں تو باقی ہوگا اچھا ہوگا کہ امام مہدی علیہ السلام یا پھر کسی ایک امام کی امامت کا اگر کوئی شخص منکر ہے تو وہ کیا شیعہ رہ سکتا ہے یا وہ شیعیت کے اس سے جو ہے وہ خارج ہے؟ اس پر اگر آپ کچھ وضاحت فرمائیں. ہمارے پاس تقریباً 7 منٹ کا ٹائم بچا ہے. بسم اللہ کیجیے. دیکھیے، انکار امامت کی کئی وجہ ہو سکتی ہیں. جی. ایک صورت یہ ہوتی ہے انکار امامت کی کہ آدمی جاہل ہے اور جہالت کی وجہ سے انکار کر رہا ہے. جی. اب جہالت کی وجہ سے انکار کر رہا ہے تو جہالت کی بھی 2 صورتیں ہیں. یا تو آدمی کے پاس وسائل تھے ہی نہیں علم حاصل کرنے کے، لہذا جاہل رہ گیا، تو وہ جاہل کافر ہے، مجبور تھا بیچارہ، علم نہیں حاصل کر سکا. اگر ایسا آدمی امام زمانہ کی معرفت سے جو جاہل رہ گیا ہو اور جاہل کافر رہا ہو، ایسی صورت میں اس کی عبادات اس وقت قبول ہو سکتی ہیں جب وہ امامت کو تسلیم کر لے اور امام زمانہ کو مان لے. اس کے اعمال برباد نہیں ہوں گے، اس لیے کہ جاہل کافر ہے. لیکن اگر کوئی جاہل مقصر ہے، وسائل موجود تھے، جان بوجھ کے اس نے حاصل نہیں کیا، معرفت نہیں حاصل کیا اور ان کی امامت کو تسلیم نہیں کیا، تو ایسا شخص کسی بھی حال میں قابل معافی نہیں ہو سکتا. میں آپ کے سامنے مثال دے سکتا ہوں کہ مثلا حدیث میں آیا ہے کہ نحن الذی فرض اللہ طاعتنا، ہم ہی وہ آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم ہی وہ ہیں جن کی اطاعت کو پروردگار عالم نے فرض کیا ہے. لا یسع الناس الا معرفتنا، اس ہماری معرفت کے بغیر کسی چیز میں کوئی چھوٹ انسان کو نہیں مل سکتی ہے، کوئی رخصت انسان کو نہیں مل سکتی ہے. ولا یعذر الناس بجہالتنا، اور اگر ہم سے جاہل رہ گیا انسان تو وہ معذور نہیں سمجھا جائے گا. یعنی اگر جاہل مقصر ہے تو معذور نہیں سمجھا جائے گا. مطلب جاہل کافر اگر رہ گیا ہے تو اصل انسان اس بات کو گوارا نہیں کرتی. اس کے بعد مولا نے فرمایا من عرفنا کان مؤمنا، جس نے ہم کو پہچانا اس نے ایمان کا درجہ حاصل کیا، اور جس نے ہم کو نہیں پہچانا، ہمارا انکار کر دیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج کافر ہے. اس کو صاحب دار نے نقل کیا ہے. اور دوسری بات جو میں کہہ رہے ہیں کہ اگر بعض ائمہ کی تو بعض ائمہ کی امامت یعنی 2 کو مانا، 4 کو مانا، 5 کو مانا اور باقی امامت کو نہیں تسلیم کر رہا ہے، تو اس سلسلے میں بھی میں ایک بات بہت مختصر طریقے سے ایک واقعہ 2 لفظوں میں بیان کر دوں. جی قبلہ بیان کرے، نہایت ہی مہم نقطہ ہے. جی بسم اللہ. جی مولا امام رضا علیہ السلام کے پاس ان کا ایک صحابی چاہنے والا حسن ابن علی وشاہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں مولا کے پاس ایک دن پہنچا تو مولا نے فرمایا اے حسن آج علی ابن ابی حمزہ بطائنی، علی ابن حمزہ بطائنی واقفیہ مذہب سے تعلق رکھتے تھے اور امام کاظم انہوں نے امامت کا کیا. تو ان کا انتقال ہوا. حسن ابن وشا کہتے ہیں کہ میں مولا کے پاس پہنچا تو مولا نے کہا کہ آج ان کا انتقال ہوا ہے، ابھی لوگ ان کو دفن کر رہے تھے کہ 2 ملک ان کی قبر میں آئے اور آنے کے بعد ان سے سوال کرنا شروع کیا تمہارا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا پروردگار اللہ. کہا تمہارا رسول کون ہے؟ کہا محمد. اس کے بعد آنے والے ملک نے سوال کیا کہ تمہارا امام کون ہے؟ تو مولا کائنات کا نام لیا. اس کے بعد امام حسن کا نام لیا، اس کے بعد امام حسین کا نام لیا، اس کے بعد امام زین العابدین کا نام لیا، اور یہ بعد دیگر ائمہ کا نام لیتے لیتے امام موسی کاظم تک جب بات آئی تو امام موسی کاظم کا نام لے کے خاموش ہو گئے. جی صحیح. اب اس کے بعد انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا. جب جواب نہیں دیا نے پوچھا کیوں رہ گئے؟ اس کے بعد کون ہے تمہارا؟ پھر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا.
تو مولا کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھا کہ کیا تم سے امام موسی کاظم نے منع کیا ہے اس کے آگے بیان کرنے کے لیے؟ یہ سوال بڑا اہم ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا بیان کر رہے ہیں کہ فرشتوں نے پوچھا ان سے کہ کیا منع کیا ہے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو اب جب جواب نہیں ملا تو فرشتوں نے آگ کا ایک کوڑا لیا اور اس سے ان کی قبر میں اللہ اکبر مارا ضرب، اور اس کی وجہ سے صبح قیامت تک مولا نے کہا کہ ان کی صبح قیامت تک یہ آگ ان کی قبر میں روشن رہے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسن ابن وشا کہتے ہیں میں مولا کے پاس سے اٹھ کے چلا آیا، اور جب واپس آیا تو میں نے وہ دن اور وہ وقت اور وہ تاریخ نوٹ کر لیا جی کہ دیکھوں حقیقت حال کیا ہے۔ جی کچھ دنوں کے بعد حسن ابن وشا کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد میرے پاس میرے ایک جاننے والے کا خط ہے، چونکہ اس زمانے کا تو دور تھا نہیں، وہ دور تھا جب گھوڑے سے سفر ہوتا تھا اور اونٹوں سے سفر ہوتا تھا، تو خبریں بھی بڑی دیر میں پہنچا کرتی تھی۔ تو کچھ دنوں کے بعد جب میرے ایک دوست کا خط آیا تو حسن ابن وشا کہتے ہیں کہ میں نے جب اس خط کو پڑھا تو ہی وہی تاریخ، وہی دن، وہی وقت، سارے قصے لکھے ہوئے تھے کہ فلاں دن ان کا انتقال ہوا اور اس کے بعد اتنے ٹائم ان کی تدفین ہو گئی وغیرہ وغیرہ۔ تب انہوں نے حسن ابن وشا نے کہا سچ کہا تھا میرے مولا نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے اس واقعے سے اتنا نتیجہ بہرحال نکلتا ہے کہ اگر امامت کا عقیدہ مکمل عقیدہ نہیں ہے تو وہ آدمی قابل قبول، اس کے اعمال قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر مولا کے بارے میں جو خدا کی ایک آخری حدیث سن لیجیے بعنوان تبرک، اور یہیں پر گفتگو ختم کر دی جائے۔ جی 1 منٹ ہے۔ رسول خدا نے مولا کائنات سے فرمایا جی جی تقریباً 1 منٹ ہے۔ جی 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 یا علی لا یتقدموا کا بعدی الا کافر۔ سبحان اللہ۔ علی میرے بعد تم سے آگے بڑھنے کی کوشش صرف وہی کرے گا جو کافر ہوگا۔ اللہ ولا يتخلف عنك الا، اور آپ کے پیچھے رہ جانے والے، یعنی آپ تو منحرف ہو جائے گا جو آدمی پیچھے رہ جائے گا وہ بھی کافر ہی ہے۔ انت نور اللہ فی عبادی، علی تم اللہ کا نور ہو اس کے بندوں کے درمیان، وحجت اللہ فی بلادہ، سبحان اللہ، اور اللہ کی حجت ہو، وارث علوم انبیاء، وارث علوم انبیاء، اور تم لا۔ اب یہ آخری جملہ جو حدیث کا ہے وہ ہدیہ اور وہ تحفہ ہے ہم اور آپ کے لیے کہ لا یقبل اللہ الایمان، اللہ ایمان کو قبول نہیں کر سکتا ہے الا بولایتک۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، مگر یہ کہ آپ بے شک امامت کے قائل نہیں ہیں تو ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں بے روح ہو جائیں گی۔ روح عبادت اور اطاعت کا نام ہے محبت آل محمد اور امامت ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ۔ بے شک بے شک۔ قبلہ مولا آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بہت اچھی گفتگو فرمائی، نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا۔ انشاءاللہ العزیز کسی اور جلسے میں بھی میں ناظرین کے لیے کوشش کروں گا کہ آپ سے وقت لے سکوں تاکہ انشاءاللہ مزید بھی آپ کے گفتگو سے اور آپ کے علم اور اطلاعات سے مستفید ہوتے رہیں۔ کربلا مقدسہ میں آپ کے لیے نائب الزیارہ ہے، اور ایک دفعہ پھر بھی ہم امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے۔ مولا کے حفظ و امان میں رہیں۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔ جی جناب مولانا شیخ منہال رضا خیر آبادی صاحب، بڑی اچھی گفتگو فرمائی انہوں نے، اور آخری جملہ تو بہت ہی اچھا جملہ اور واقعاً حق پر مشتمل جملہ فرمایا کہ حدیث کا حوالہ ہے، البتہ یہ حدیث ہے بھی صحیح و سند۔ فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ولایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام پر ہے، اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔